اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنوں نے مصرف بیٹے کی کہانی سنی ہے؟ ٹھیک ہے، آج رات ہم اس کے متعلق بات کریں گے، لیکن میں آپ کو سچ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کہانی صرف ایک لڑکے کی کہانی سے بڑھ کر ہے۔ ایک لڑکا تھا جو اپنا حصہ چاہتا تھا اور اس نے لے لیا اور چلا گیا اور سب اڑا دیا۔ دراصل یہ 3 طرح کی مختلف صورتحال کے بارے میں ہے، سب ہی اہم ہیں۔ یہ مصرف بیٹے کے تعلق سے ہے۔ ایک نوجوان جو جتنی جلدی ممکن تھا اپنے باپ اور ماں سے دور جانا چاہتا تھا۔ یہ کوئی غیر معمولی سی بات نہیں ہے۔ بہت سے نوجوان سوچتے ہیں کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، کوئی مجھے نہ بتائے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، مجھے اپنے سہارے نکلنا ہوگا۔ یہ کافی مزہ کا خیز بات ہے کیونکہ اکثر والدین بچوں کو گھر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو جانے دیں تاکہ وہ جان لیں کہ حقیقی دنیا کیسی ہوتی ہے۔ اس فلیٹ میں جس میں وہ رہنا چاہتے ہیں اپنے والدین کے گھر میں رہنے سے کتنا زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ آمین۔ آپ کو 3 وقت کے کھانے کا انتظام خود کرنا پڑتا ہے، کوئی آپ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ آمین۔ اور اس نوجوان شخص نے کافی جان لیا کہ زندگی اصل میں ہے کیا، لیکن اسے یہ خود ہی پتا لگانا تھا۔ یقیناً ہم کلام میں سے یہ سب پڑھیں گے، لیکن یہ کہانی بنیادی طور پر ایک باپ کے بارے میں ہے۔ یہ بنیادی طور پر باپ کے دل کو پیش کرتی ہے جو خدا کا ہمارے لیے ہے۔ وہ کتنی شدت سے چاہتا ہے کہ جو کھو گئے ہیں وہ واپس اس کے پاس لوٹ آئیں، لیکن یہ ایک حاسد شخص کے بارے میں بھی ہے جسے بڑا بھائی کہا گیا ہے۔ میں کہوں گی کہ میں بھی بالکل اسی طرح اسی نوجوان شخص کی طرح تھی، جیسا کہ یہ ایک بہت زیادہ مذہبی شخص تھا کہ میں سب ٹھیک کرتا ہوں، جو عدالت کرنے والا تھا اور اسے لوگوں پر بالکل رحم نہیں آتا تھا جو غلطی کرتے تھے۔ اس لیے ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سیکھیں گے کہ یہ سب باتیں آپ کی روزمرہ زندگی سے کیسے مطابقت رکھتی ہیں۔ لوکا 15 باب۔ یہ باب کچھ تلاش کرنے کے تعلق سے ہے جو کھو گیا ہے۔ یہی خدا کرتا ہے، وہ ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو کھوئے ہوئے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی تمام زندگی کھوئے رہیں اور آپ آج رات یہاں ہیں یا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ نے مسیح کو کبھی نجات دہندہ قبول نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے آپ برگشتہ ہو گئے ہیں اور کافی سالوں سے کھوئے ہوئے ہیں، یا شاید آپ پچھلے ہفتے میں کافی بدحالی کا شکار ہو گئے اور آپ شاید 1 ہفتے سے کھوئے ہوئے ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور خدا سے پیار کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو کبھی محسوس ہوا ہے کہ شاید میں کھو سا گیا ہوں؟ لگتا ہے کہ اب کی نسبت پہلے خدا میں زیادہ مضبوط تھا، اور پھر اچانک کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے کہ شاید اپنا راستہ کہیں کھو بیٹھے ہیں۔ اس لیے شاید آپ واقعی کھوئے ہوئے ہیں، کچھ کھو گئے ہیں، شاید تھوڑے بہت۔ خدا آپ کی تلاش میں ہے، وہ آپ کی تلاش کر رہا ہے، اور جب ڈھونڈ لیتا ہے تو وہ آپ کو ڈانٹے گا نہیں، نہ کہے گا کہ تم کتنے برے ہو، بلکہ وہ شادمان ہوگا اور جشن منائے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں، لیکن خدا واقعی جشن پسند کرتا ہے۔ اگر ہم عہد عتیق کا مطالعہ کریں کہ خدا نے کتنے جشن منائے، میرا مطلب ہے پرانے عہد نامے میں اس نے ان کو جشن منانے کا حکم دیا، اور انہیں ایسا کرنا تھا، اور ان کی سالانہ 7 بڑی عیدیں تھیں، اور یہ 6 یا 7 دن پر مشتمل ہوتی، اور وہ کیا کرتے؟ بس کھاتے پیتے اور خوش ہوتے، ناچتے اور جشن مناتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مذہبی لوگ جشن منانا پسند نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ یہ واضح ہے جب میں کہتی ہوں مذہبی، تو میں ایسے شخص کی بات نہیں کر رہی جو خدا سے پیار کرتا ہے اور خدا کے ساتھ وفادار ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ایسے لوگوں کی جو قانون پسند کرتے ہیں، جن کے خیال میں وہ جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں۔ شاید وہ ہر ہفتے چرچ جاتے ہیں، شاید ہدیہ بھی دیتے ہیں اور کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ایک مذہبی شخص اور مسیحی میں یہ فرق ہے۔ ایک مذہبی شخص ہر کام ہی ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن ان کا خدا کے ساتھ کوئی گہرا اور قریبی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں جو ہر ہفتے چرچ تو جاتے ہیں، اور میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ مسیحی ہیں؟ ہاں، میں چرچ جاتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کون سی کلیسیا سے تعلق ہے۔ مجھے یہ پسند نہیں جب وہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا کون سا مذہب ہے، بلکہ میں یہ کہنا پسند کرتی ہوں کہ کیا آپ کا مسیح سے تعلق ہے۔
آمین. اور یہی مسیحیت ہے. یہ یسوع کے ساتھ شخصی اور قریبی تعلق کا ہونا ہے. یہ صرف اتوار کے دن 2 گھنٹے کے لیے نہیں ہے کہ اگر آپ کا دل کرے تو آپ چرچ جائیں، بلکہ وہ آپ کی ہر چیز میں شمولیت چاہتا ہے. آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ اس کی فکر کرتا ہے. یہ گہرا اور شخصی تعلق ہے. آپ خدا کا گھر اور مقدس ہیں. وہ آپ کے اندر رہتا ہے. اس سے زیادہ قربت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لوکا 15 باب میں 3 کہانیاں ہیں اور سب کا ایک پیغام ہے. پہلی تمثیل بھٹکی ہوئی بھیڑ کی ہے. یہ لوکا 15 باب کی 1 سے 7 تک ہے. سب محصول لینے والے اور گناہگار اس کے پاس آتے تھے. مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن میرا یہی حال تھا. میں صرف ایک گناہگار نہیں تھی، بلکہ میں ایک خاص گناہگار تھی. سب گناہگار اور محصول لینے والے، اور یہ ان میں سب سے زیادہ خراب تھے. اور سب لوگ محصول لینے والوں سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں سے پیسے وصول کرتے جیسے وہ چاہتے. یہ لوگ سب کا پیسہ حاصل کر لینا چاہتے تھے. یہ سب یسوع کے قریب آ رہے تھے کہ اس کی باتیں سنیں. یہ سب لوگ گناہگار تھے، لیکن سننا چاہتے تھے کہ یسوع کیا کہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں بدلنے کی خواہش ہو. بات یہ ہے کہ چاہے آپ کی زندگی کی جو بھی حالت ہے، یا آپ خدا سے کتنے دور ہیں، شاید آپ آج یہاں موجود ہیں، یا آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی ابھی بند نہیں کیا، اور ایسا کرنا بھی نہیں، کیونکہ میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے. آمین. شاید آپ سوچیں کہ آپ نے اتفاقیہ یہ پروگرام لگایا ہے. میں تو آپ کو پسند بھی نہیں کرتی، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کتنے ہی لوگوں نے ایسے ہی آغاز کیا تھا اور اسی طرح نجات پائی ہے، اور اب ان کی زندگی فرق ہے. اب سنیں، سب محصول لینے والے اور گناہگار اس کے پاس آئے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں. اور فریسی اور فقیہ، جو کہ بہت زیادہ مذہبی لوگ تھے، بڑبڑا کر شکایت کرنے لگے کہ یہ آدمی گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. آپ کس قسم کے مسیحی ہیں اگر آپ اس لیے ناراض ہو جاتے ہیں کہ گناہگار آ کر یسوع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں بہت سے چرچ بیداری کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ کیا کریں اگر کوئی ایک گال پر تماچا مار دے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر چرچ میں بیداری آ جائے تو یہ ایسے لوگوں سے بھر جائے گا جو آپ کی طرح نہیں ہیں. نہ آپ جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ان سے آپ جیسی خوشبو نہیں آتی، اور نہ ہی آپ کی طرح نظر آتے ہیں، نہ ہی آپ کی طرح نفیس ہیں. اس نے ان سے یہ تمثیل کہی. تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک وہ مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے؟ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ہے. دیکھا، جشن منایا. شاید میری یہ بات مزہ کا خیز لگے، لیکن یہ بہت پیاری بات ہے. جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور کہا میرے ساتھ میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ، اس نے 12 کا گروپ بنایا، لیکن میرا خیال ہے شاید وہ جشن مناتے تھے. میں تم سے کہتا ہوں کہ توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی. جو ذہن بدل لیتا ہے، اپنی غلطی اور خطا سے نفرت کرے اور پرعزم ہو کہ وہ آئندہ اچھا کرے گا. مجھے ایمپلیفائڈ ترجمے میں یہ پسند ہے کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے غلط کیا یا میں پھنس گیا تھا، بلکہ لکھا ہے کہ میں پرعزم ہوں کہ آئندہ زندگی میں بہتر کروں. میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں. میں زندگی بدلنا چاہتا ہوں. دیکھیں، بہت سے لوگ صرف چاہتے کہ یسوع ان کے مسئلے کو حل کر دے، لیکن وہ اس کے ساتھ سنجیدہ اور نئی زندگی جینے کو تیار نہیں ہوتے. اس لیے آج رات ہم لوگ آپ کو موقع دیں گے کہ مسیح کو قبول کریں. میں اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ اس سے پہلے آپ توبہ کے لیے ہاں کریں کہ آپ جان لیں کہ توبہ کا مطلب کیا ہے اور آپ اپنی زندگی بدلنے کو تیار ہیں. آمین. یہی توبہ ہے کہ مڑ جانا اور تبدیل ہونا. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میری بھیڑ تو نہیں کھوئی تھی، لیکن میرا کتا کھو گیا تھا، اور میں آس پڑوس میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتی پھرتی، جاننے والوں کو پوچھتی اور ان کو ڈھونڈنے کو کہتی. میں کہہ سکتی ہوں کہ جب میرا کتا مل گیا تو میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میرا کتا مل گیا، میرا کتا مل گیا. فرض کریں
میری بلی ہوتی جو میرے پاس نہیں ہے، جو کبھی گم نہیں ہوئی تھی، تو میں اپنے دوستوں کو کبھی نہ کہتی کہ میری بلی کبھی نہیں کھوئی، آؤ خوشی کریں، میری بلی نہیں کھوئی، آؤ خوشی کریں۔ کسی وجہ سے جب ہم کچھ کھو دیتے ہیں اور جب وہ مل جاتی ہے، سنیں، جب ہم کچھ کھو دیتے ہیں اور وہ چیز مل جاتی ہے، دیکھیں، اسی لیے میں بہت خوش ہوں اور پرجوش ہو کر دنیا کو بتا سکتی ہوں کہ یسوع نے مجھے کیسے چھڑایا ہے، اس نے کیسے شفا دی۔ کئی سال سے جنسی زیادتی کا شکار ہونے کے بعد خدا نے مجھے میرا بچپن لوٹا دیا، وہ مجھے لوٹا رہا ہے۔ جب آپ کچھ کھو دیں اور جب وہ آپ کو مل جائے تو میں نہیں جانتی کہ آپ یسوع کے لیے کیسے منہ بند رکھ سکتے ہیں کہ کہیں جائیں اور خاموش رہیں۔ آمین۔ یسوع آج بھی ایسے تمام لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو کھو گئے ہیں تاکہ ان کو گھر واپس لے آئے۔ آمین۔ اس لیے یسوع نے یہ تمثیل بتائی۔ یسوع نے فریسیوں اور فقیہوں کو یہ تمثیل سنائی جو اس بات سے خفا تھے کہ گناہگار لوگ یسوع کے پاس جمع ہیں۔ اس لیے یسوع نے تمثیل ان کو سنائی کیونکہ یہ تمام گناہگار لوگ وہاں آئے اور یہ مذہبی لوگ اس بات سے خفا تھے کیونکہ یسوع ان کے ساتھ میل ملاپ کر رہا تھا۔ ایک حقیقی مسیحی گناہگاروں سے پیار کرتا ہے، لیکن مذہبی لوگ، سن لیں، لیکن مذہبی لوگ ان کی موجودگی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کچھ اور گہرائی میں اس کو سمجھیں گے اور شاید ہمیں بھی کچھ برا سا لگے، میں نہیں جانتی۔ امید ہے میں آج اسے ختم کر دوں گی، لیکن اگر نہیں تو خدا کا شکر ہے کہ ہمیشہ کل کا دن موجود ہے۔ اور پہلے میں آپ کو اپنی زندگی سے 3 مثالیں دوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں تقریباً 42 سال سے الفاظ بول رہی ہوں۔ 42 لفظ، 42 سال سے یقین کریں میں نے 42 لفظ کہہ دیا۔ میں 42 سال سے زائد عرصے سے تعلیم دے رہی ہوں، اس لیے میں بائبل کے بارے میں کافی جانتی ہوں۔ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، خدا نے مجھے کافی بدلا ہے، لیکن میں اب بھی حیران ہوتی ہوں جب خدا مجھے ایسی صورتحال سے دوچار ہونے دیتا ہے کہ میرا ایک اور برا رویہ ظاہر ہوتا ہے۔ میں کہوں گی کہ یہی روحانی پختگی ہے، یہی روحانی پختگی کا تقاضا ہے، اور یہ وہ چیزیں دیکھنا چاہتی ہے جو کہ ہم میں چھپی ہوئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ان کو سامنے لے کر آئے، اگر جا کہ یہ کچھ بے چین کرتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر ظاہر کرے تاکہ وہ اسے ٹھیک کر سکے اور ہم زیادہ بہتر شخصیت بن جائیں۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں نجات کی ضرورت ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں اس لیے کہ یسوع نے جو ہمارے لیے کیا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے پہلی مثال، مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں ایک ریسٹورنٹ میں کافی پینے گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں اکثر ہی جاتی تھی۔ ہمارے پاس ایک مہمان خادم آئے تھے جو کسی دوسرے ملک سے تھے، اور ظاہر ہے جب آپ کہانی سنتے ہیں جو میں بتانے لگی ہوں، وہ خادم مجھ سے کہیں زیادہ روحانی طور پر پختہ تھا۔ میری منسٹری اس سے کہیں زیادہ بڑی تھی، لیکن وہ مجھ سے کہیں زیادہ روحانی طور پر پختہ تھا۔ اس لیے آپ کی روحانی پختگی کی جانچ آپ کی منسٹری کے حجم سے نہیں ہوتی یا آپ نے بائبل میں آیات پر کتنے نشان لگا رکھے ہیں، بلکہ اس کی جانچ یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ وہاں ایک نئی لڑکی کام کرنے آئی تھی، اور جیسے ہی میں وہاں آئی تو اس نے اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ میں کچھ بے چینی محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ کچھ بہت عجیب تھی۔ اس کے بال 5 مختلف سمتوں میں لہرا رہے تھے اور ہر حصے کا رنگ فرق تھا، اور جسم پر جا بجا بالیاں کھدوا رکھی تھی۔ ہر چیز کالے رنگ کی تھی، لپسٹک بھی کالے رنگ کی تھی، اور میرا حال یہ تھا۔ دیکھیں، آپ ایسے ظاہر نہ کریں کہ آپ کو کبھی ایسا سامنا نہیں ہوا۔ دیکھیں، جیسے ہی ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں تو ہمارا پہلا خیال ہوتا ہے کہ یہ، مجھے یقین ہے، مسیح تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا حلیہ میرے جیسا نہیں ہے۔ میں بھی اپنے بالوں کو رنگ کرتی ہوں، لیکن یہ صرف 2 ہی رنگ ہیں، ایک کالا اور بھورا۔ اس لیے یہ دوسرا خادم جو کہ مجھ سے زیادہ روحانی پختہ تھا، اور وہ اچانک ہی نمودار ہوا اور کہا،
مجھے تمہارے بالوں کے یہ رنگ پسند ہے. تم نے یہ کیسے کیا ہے؟ اور اس نے کچھ ہی منٹوں میں اجنبیت کی دیوار گرا دی. دیکھیں، گناہگار آپ کے مذہبی پن کو محسوس کر سکتے ہیں. اس لیے ان سے دور ہونے کی بجائے ہمیں یسوع سے سبق سیکھنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر گناہگار کے ساتھ، یعنی جو بھی نظر آئے، گہرا رشتہ قائم کریں. پولس بتاتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا، لیکن ہمیں لوگوں کو اس نظر سے دیکھنا ترک کرنا ہے کہ شاید یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں، اور نہ ہی ان سے ایسا برتاؤ کریں کہ ہم ان سے زیادہ بہتر ہیں. اس لیے مجھے اس خادم کو دیکھ کر کافی حیرانگی ہوئی کہ وہ کس طرح، دیکھیں کس بات نے مجھے حیران کیا. اسے لڑکی سے بات کرنے میں کوئی دقت نہ تھی اور مجھے کافی مشکل ہو رہی تھی. دیکھیں، اس سے مجھے اپنے بارے میں پتا چلا جس پر مجھے غور کرنے کی ضرورت تھی. آمین. اگلی کہانی. میں ایک خادمہ کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی جو کہ ایک مبشرہ ہے. میں بہت مضبوط استاد ہوں. یہ عورت سب کو بچانا چاہتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ سب بڑھیں. اس لیے آپ جس طرح چاہیں آپ اسے کسی بھی رخ میں سمجھ لیں کہ آپ کی کیا نعمت ہے. ہم ایک اسٹور میں گئے اور وہاں لڑکی نے کہا، او کیا فلاں جگہ سے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، ہم اس جگہ سے ہیں. آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ او ہم یہاں یہ کرنے آئے ہیں، ہم بائبل کانفرنس کر رہے ہیں. اور اس لڑکی نے کہا، او میں بھی روحانی ہوں. اور اسی وقت میرے کان کھڑے ہو گئے کہ روحانی ہونے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ اکثر جب وہ بتاتے ہیں کہ وہ روحانی ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں. اور فوراً ہی میں نے اپنے گرد دیوار سے کھڑی کر لی کہ تم کس قسم کی روحانی ہو. اور ساتھ ہی وہ گالی دینا شروع ہو گئی اور کافی گندی قسم کی. اور پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے گالی کے لیے بے حد افسوس ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ خدا بھی کافی بری باتیں کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے تیاری کر لی کہ میں اب خدا کا دفاع کروں گی، یعنی خدا کو میرے دفاع کی ضرورت ہے. اس لیے میں اس کاؤنٹر پر جھکی اور اس کی طرف دیکھا اور کہا، خدا گالی نہیں دیتا ہے. دیکھیں میں اس کی صفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. میری مبشرہ دوست اچانک میرے سامنے آئی اور بولی، لیکن وہ ان سے پیار کرتا ہے جو گالی دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، وہ ایک مچھلی پکڑنا چاہتی ہے اور میں مچھلی کو پکڑنے سے پہلے صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی. دیکھیں، آپ یہ کام اپنے دفتر میں کرتے ہیں، آپ یہی کام اپنے پڑوس میں کھوئے ہوئے لوگوں سے کرتے ہیں جو چرچ آتے ہیں، اور ہم انہیں پکڑنے سے پہلے ہی صاف کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. اب ہم جلدی سے 15 سال آگے بڑھیں گے تاکہ میں روحانی طور پر کچھ زیادہ پختہ نظر آؤں، اور میں آپ کو ایک اچھی کہانی سناؤں گی تاکہ میں زیادہ بری نظر نہ آؤں. میں یوٹا کی اسٹیٹ میں تھی. میں نے ایک خاص کافی کی فرمائش کی، لیکن ان کے پاس یہ خاص کافی نہیں تھی. میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گی، لیکن اس نے کہا کہ ہمارے پاس فرینچ پریس مشین ہے. میں نے کہا کہ مجھے فرینچ پریس کافی پسند نہیں ہے. ان کے پاس ہمیشہ ہی کوئی وجہ ہوتی ہے. نہیں، آپ کو یہ فرینچ پریس پسند آئے گی، میں آپ کے لیے بنا دیتی ہوں. اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ جو چاہیں آپ کو بنا دوں گی، میں یقین دلاتی ہوں. وہ کچھ ایسی باتیں کر رہی تھی اور کافی دوستانہ رویہ تھا. اس کے بال بھی 4 مختلف رنگوں کے تھے اور جسم پر مختلف جگہوں پر بالیاں پہن رکھی تھی. لیکن چونکہ میں اس وقت تک کافی بدل چکی تھی اور میں اس کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا اور وہ میرے لیے کافی بنا رہی تھی. کافی دوستانہ ماحول تھا. وہ بولی کہ وہ میری والی کافی بنانے کی مشین خریدنا چاہتی ہے، لیکن اس نے بتایا کہ وہ بھی خرید نہیں سکتی. شاید کسی دن اس کے پاس کافی پیسے ہوں تو وہ ایک خرید لے گی. اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکلے تھے. مجھے لگا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اس کو ایک خرید کر دوں. میں سوچنے لگی، لیکن میں پیسے کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ لڑکی سوچے کہ میں پاگل ہوں. میں وہاں صرف کافی پینے گئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ یہ سوچے کہ میں شاید اس پر کسی قسم کے ڈورے ڈال رہی ہوں. آپ اچھی طرح جانتے کہ میرا کیا مطلب ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیا سوچے گی کہ میں اسے کافی مشین لے کر دے رہی ہوں. خیر سنیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کتنے ہی بہانے بنا سکتے ہیں وہ کام نہ کرنے کی جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، لیکن اکثر ہم بے وقوف نظر آنا نہیں چاہتے. اس لیے میں نے
یہ بات ذہن سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن جب خدا کچھ کرنا چاہتا ہے تو آپ جان چھڑا نہیں سکتے۔ لیکن برا محسوس کرنے سے بچنے کے لیے میں نے کافی پی جو بہت اچھی تھی اور باہر کی طرف جانا شروع کیا اور پھر رک گئی اور واپس گئی۔ وہ میرے پاس آئی، میں نے کہا کہ سنو، تم مجھ پر کافی مہربان رہی ہو اور میں تمہیں برکت دینا چاہتی ہوں، میں تمہیں کافی مشین لے کر دینا چاہتی ہوں۔ اور وہ رونے لگی، اس لیے مجھے منظر پسند نہیں ہے جب لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ نہیں نہیں، آپ مہربانی سے ایسے نہ کریں، نہیں نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتی، نہیں نہیں۔ آخر کار اس نے کافی مشین لے لی اور اب میں پرسکون ہو کر مال میں جاتے ہوئے کافی پی سکتی تھی، کیونکہ میں نے وہ کیا تھا جو خدا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ لیکن پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا پیغام تو یہیں پر رہ جائے گا، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 1.5 گھنٹے بعد دیکھیں خدا کے اپنے کام ہیں۔ 1.5 گھنٹے بعد میں ایک اور اسٹور میں گئی اور سیڑھیوں سے اوپر میں واش روم میں تھی، اور جب میں وہاں سے نکلنے لگی تو وہ لڑکی وہاں دوبارہ آ گئی۔ وہ میرے سامنے تھی اور کہنے لگی، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ دنیا کی سب سے مہربان عورت کیوں ہیں کہ آپ نے مجھ پر یہ مہربانی کی؟ میں نے کچھ دیر سوچا اور سوچنے کے بعد میں نے کہا، سنو، میں ایک مسیحی ہوں، خدا نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس نے میری زندگی بدلی ہے اور برکت دی ہے، اس لیے میں نے محسوس کیا کہ تمہیں ضرورت ہے کہ تمہیں کوئی پیار کرے اور برکت دے، اس لیے میں تمہیں برکت دینا چاہتی تھی۔ اور اس نے یہ سن کر پھر سے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ جب وہ 12 سال کی تھی تو اس کی ماں کینسر سے مر گئی تھی، اور کہنے لگی کہ میں اوپر والے سے ناراض تھی۔ وہ ہچکچا رہی تھی، میں جانتی تھی کہ وہ خدا کو نہیں جانتی کہ اسے کس نام سے پکارے، اور اسے اوپر والا کہہ رہی تھی۔ لیکن اس نے کہا، یہ بات میرے لیے بہت زیادہ بامعنی ہے۔ میں نے بعد میں یہ بات جان لی کہ خدا نے اسی معمولی سی کافی مشین کے عوض ایک روح کو اپنی طرف لانے کی کوشش کی ہے۔ بہت مرتبہ خدا ہمیں کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتا ہے۔ سنیے، لیکن بطور مسیحی ہمیں دوسروں پر منہ بنانے سے باز آنا چاہیے، جو کہ بالکل بھی ہماری طرح نہیں ہے، کیونکہ خدا لوگوں میں وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ دیکھیں، رحم یہ ہے، خدا نہ صرف وہ دیکھتا ہے جو لوگ کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ کیوں کر رہے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے کی نیت سے واقف ہے۔ وہ کھوئی ہوئی تھی اور خدا اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور مجھے اعزاز دیا کہ میں اس عمل میں شامل ہو جاؤں، اور وہ یہی سب کچھ ایمانداروں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں اسے بھول جائیں، کہ جو مجھے چاہیے مجھے دے، مجھے دے، مجھے دے، مجھے دے۔ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھٹکی ہوئی روحوں کو اس کے پاس لائیں۔ تمثیل کا مطالعہ کرتے ہوئے جو یسوع نے بائبل میں سکھائی، یہ بہت ہی شاندار کام ہے، کیونکہ ان تمام تمثیلوں میں کئی حیران کن پیغامات ہمارے لیے موجود ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کھوئے ہوئے بیٹے کے تعلق سے۔ اس میں بہت سی شاندار باتیں ہیں، لیکن آپ یہ سب جان سکتے ہیں اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ شروع کر دیں۔